اس کی سلطنت کے باوجود پکڑا تھا، وہ اللہ تمہاری گرفت کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں، لہذا باز آ جاؤ، ورنہ فرعون اور قوم سمود اور قوم عاد اور قوم نوح جیسا انجام اور ان جیسا حشر برداشت کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاؤ۔ تو گویا ان واقعات کے اندر تربیت کی جا رہی ہے امت مسلمہ کی، اور اس ضمن کے اندر مشرکین کے لیے، کفار کے لیے اور اسلام دشمن عناصر کے لیے بھی پیغام موجود ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان واقعات کے اندر اگر غور کیا جائے تو قرآن کریم نے پیغامات دیے ہیں۔ قرآن کریم قصے کہانی کی کتاب نہیں، قرآن کریم تاریخ جغرافیہ کی کتاب نہیں، قرآن کریم تو ہدایت کی کتاب ہے۔ لہذا ہدایت دینے کے لیے کسی واقعے کا جو حصہ اور کسی واقعے کا جو منظر مناسب ہوتا ہے قرآن کریم اسے ذکر فرما دیتا ہے، اور جہاں دیکھا کہ اب یہ واقعہ ہمارے ہدایت کے معاملے سے تعلق نہیں رکھتا قرآن کریم اسے نظر انداز کر دیتا اور چھوڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے کہیں بھی کسی واقعے کو الف سے لے کر کے یہ تک بیان نہیں کیا۔ جہاں سے مناسب سمجھتا ہے قرآن کریم واقعے کو شروع کر دیتا ہے، جہاں محسوس کرتا ہے کہ اب ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے وہاں واقعے کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم نے واقعات کو تاریخ کے انداز میں نقل نہیں کیا ہے، عبرت کے انداز میں نقل کیا ہے۔ لہذا قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان لوگوں کی واقعات کے اندر عقل والوں کے لیے عبرتیں موجود ہیں۔ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ، یہ قصے کہانیاں گھڑ کر ہم آپ کو نہیں سنا رہے ہیں، وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، پہلی باتوں کی تصدیق کی جا رہی ہے اور ہر چیز کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت بھی اس کے اندر موجود ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کی رحمت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ قرآن کریم جن واقعات کو نقل کرتا ہے، جن تاریخی شواہد کو پیش کرتا ہے، اس سے مقصد قرآن کریم کا ہدایت کے راستے پر انسانیت کو گامزن کرنا ہے، اور اس مقصد کے تحت ان واقعات کو نقل کیا جاتا اور بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ سن چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بڑے انبیاء اور رسل میں حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں۔ اس بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد درمیان میں جنت اور دوزخ کی باتیں اور توحید کے دلائل دینے کے بعد قرآن کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں وہ پہلی شخصیت ہیں جنہیں اللہ نے رسالت کے منصب پر فائز کیا۔ دیکھیے، دو لفظ آپ عام طور پر سنتے بھی ہوں گے، پڑھتے بھی ہوں گے، بولتے بھی ہوں گے، نبی اور رسول، یہ دو لفظ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی اسے بارہا دہرایا ہے اور بیان کیا ہے۔ ان کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق یہ پایا جاتا ہے ان کے معنی کے اندر کہ نبی اس ہستی اور اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جس سے اللہ رب العزت وحی کے ذریعے ہم کلام ہوں، جس پر وحی نازل کی جائے وہ نبی کہلاتا ہے۔ فرشتے کے ذریعے وحی ہوتی ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، یہ بھی وحی ہی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے ان صورتوں کو بیان فرمایا ہے۔ 3 صورتیں وحی کی 2 مقامات پہ، سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ شورى کے اندر بھی قرآن کریم نے ان کو بیان فرمایا۔ باہر صورت نبی وہ ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی کے خطاب فرماتے ہیں، اس سے مکالمہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور اسے اللہ کی طرف سے پیغام دیا جاتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس پر وحی بھی اترتی ہے اور نئی شریعت بھی اسے عطا کی جاتی ہے۔ پہلے رسول پر جو شریعت اتری تھی وہ چلتی رہی ایک زمانے تک، جب اللہ نے مناسب دیکھا اور مناسب سمجھا نئی شریعت کا نازل کرنا تو نئے رسول کو بھیجا جاتا ہے، اسے نئی شریعت عطا کر دی جاتی ہے۔ تو گویا جس رسول کو نئی شریعت بھی دی گئی ہو، جس نبی کو نئی شریعت بھی عطا کی گئی ہو وہ رسول کہلائے گا، اور جس نبی کو نئی شریعت تو نہیں دی گئی، صرف اس پر وحی اتری ہے، فرشتے کے ذریعے اللہ نے اس سے مکالمہ کیا ہے اور اسے انسانیت کی رہنمائی کے لیے کچھ احکام دیے ہیں، تو ایسا شخص جو ہے وہ نبی کہلاتا ہے۔ یہ ہے فرق دونوں کے اندر، نبی اور رسول کے اندر۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہر نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں، لیکن ہر رسول کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔
اسی کہ جب رسول ہوگا اسے نئی تعلیم دی جائے گی، نئی شریعت دی جائے گی، تو وہی تو اترے گی نا اس پر، جس پر وہی اتری وہ نبی ہے۔ لہذا رسول نبی بھی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے، اور نبی صرف نبی ہی ہوتا ہے، رسول نہیں ہوتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام انبیاء علیہم السلام میں پہلے رسول ہیں، اور ایسے رسول ہیں کہ جن کی قوم پر باقاعدہ انکار کرنے کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے عذاب اترا ہے اور اس قوم کی گرفت کی گئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں یہ تذکرہ فرمایا ہے سورہ نساء کے اندر، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، ہم نے آپ پر ویسے وحی اتاری ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام پر اتاری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پر ویسی وحی اتاری ہے جیسی نوح علیہ السلام پر اتاری تھی۔ اس کا مطلب علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام کے منکرین کو ہلاک کیا گیا تھا، تباہ کیا گیا تھا، اسی طریقے پر یہ بتایا جا رہا، پیغام دیا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام پر جو وحی اتری ہے اس کے انکار کرنے والوں پر بھی آسمانی آفت اتر سکتی ہے اور انہیں بھی اللہ کی طرف سے ان کی بھی گرفت کی جا سکتی ہے۔ بہر صورت نوح علیہ السلام چونکہ نئی شریعت دے کر کے تشریف لائے تھے، ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت چل رہی تھی، تو انہیں رسول کے طور پر قرآن کریم نے متعارف کرایا ہے۔ اس لیے فرمایا ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومه۔ قرآن کریم میں 50 سے زیادہ مقامات ہیں جہاں نوح علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے واقعے کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بڑا تفصیلی بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے پر سورہ نوح مستقل حضرت نوح علیہ السلام کے حالات میں اور حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کے اندر اتاری گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہے۔ اس رکوع کے اندر اگرچہ تفصیلی گفتگو تو نہیں ہے، لیکن قرآن کریم نے اپنے ایجاز اور اختصار کا معجزانہ انداز اختیار کر کے حضرت نوح علیہ السلام کی 1000 سال یا اس سے بھی زیادہ کی زندگی، اسی کو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ 50 سال کی زندگی میں، 50 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام پر وحی اتری، اس کے بعد 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، اور 950 سال کے بعد ان کی قوم پر عذاب نازل ہوا، اور ان کے عذاب نازل ہونے کے بعد بھی نوح علیہ السلام زندہ رہے ہیں۔ تو کتنا عرصہ رہے ہوں گے؟ 1000 سال تو یہ گزر گیا ان کا، اس کے بعد بھی کچھ عرصہ رہے ہوں گے۔ بارصورت یہ جو لمبا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، قرآن کریم نے انتہائی ایجاز اور اختصار کے ساتھ ان 6 آیتوں کے اندر اس زمانے کو نقل فرما دیا اور یہ بیان کیا ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومه، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا جا کر کے؟ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ وہ مشترکہ پیغام ہے جو ہر نبی اپنی قوم کو دیتا رہا ہے، اور یہ پیغام کیا ہے کہ اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، تمہارا عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، لہذا اسی اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی ہے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر نبی کی ایک ہی دعوت ہے، اور وہ دعوت جا کر کے قوم کو دے رہا ہے، اور وہ دعوت کیا ہے؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ تو گویا یہ توحید کی دعوت ایک مشترک دعوت ہے تمام انبیاء علیہم السلام کی، اور حضور علیہ السلام کی بھی یہی دعوت ہے، توحید کی دعوت کہ آپ نے بھی قوم کو یہی دعوت دی۔ سارے نبیوں کی دعوت کو ایک شاعر نے ایک شعر کے اندر بیان کر دیا ہے، وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ۔ سارے نبیوں کی دعوت کیا تھی؟ وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ کے سوا تمہیں دینے والا، تمہیں پالنے والا، پیدا کرنے والا، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے، الہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ الہ کا مفہوم اگر سمجھا جائے تو الہ کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق
ذرے ذرے کی ہر حاجت کو پورا کرنے والا جو ہو سکتا ہے وہ الہ کہلانے کا مستحق ہے۔